میری بیوی حاملہ تھی، اس لیے سالی کو خدمت کرنے کے لیے بلایا۔ سالی مجھے چھپ چھپ کر گندے اشارے کرتی اور مجھے ڈراتی۔ جب بیوی کی ڈلیوری کے دن قریب آئے تو سالی بولی، میری بہن مرنے والی ہے، تم مجھ سے شادی کر لینا۔ میں پریشان ہو گیا۔ بچہ جنم دیتے ہی بیوی انتقال کر گئی تو میں نے سالی سے شادی کر لی، مگر وہ قریب نہیں آتی تھی کیونکہ میں دفتر میں زیادہ تر مصروف تھا۔ جب یہ میری بیوی بسمہ کا اچانک فون آیا، اس کے فون پہ میں نے جلدی سے فون اٹھایا اور سنا، کیونکہ آج کل اس کی طبیعت کو زیادہ ناساز تھی۔ 7واں مہینہ چل رہا تھا اور اسے پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے فون اٹھاتے ہی وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ابھی اور اسی وقت آپ گھر آ جائیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا۔ میں دفتر سے نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ آج باس نے بھی چھٹی لی تھی اور ایک اہم میٹنگ کے لیے کچھ چیزیں تیار کرنی تھی اور ڈاکومنٹس بھی تیار کرنے تھے۔ میں نے بسمہ کو کہا کہ تم تھوڑا سا انتظار کر لو، میں کام نپٹا کر واپس آتا ہوں، مگر وہ بری طرح رونے لگی، پھر فون کٹ کر دیا۔ میں بار بار فون ٹرائی کرنے لگا لیکن فون مل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے جیسے تیسے دفتر کے سارے کام کو پس سے پوچھ ڈال کر گھر کی طرف گاڑی دوڑانا شروع کی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا اور اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میری بیوی لاؤنج میں بے ہوش پڑی تھی۔ اگر میرے پاس چابی نہیں ہوتی تو شاید میں گھر کے اندر بھی داخل نہ ہو پاتا۔ میں نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور آندھی طوفان کی رفتار سے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے بتایا کہ میری بیوی کے خون میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اسے کافی زیادہ مسائل ہو رہے ہیں۔ بچے کی جان تو محفوظ ہے لیکن میری بیوی کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ انجان شہر میں اکیلی بیوی کے ساتھ رہنا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب بیوی حاملہ بھی ہو اور اس کی صحت بھی ناساز ہو، ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں جب میری بیوی نارمل ہوئی تو میں اسے لے کر گھر پہنچا، اسے بستر پر لٹایا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ بہت شرمندہ تھی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دو اسلم، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بسمہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بس یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نوکری کے ساتھ گھر اور تمہیں کس طرح دیکھوں، تمہیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ میں ابھی اپنی اماں کو فون کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے۔ میری بات سنتے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگی، خدا کے واسطے اسلم، انہیں مت بلاؤ، ان کے آنے سے مجھے آسانی کے بجائے مزید مشکلات ہوں گی۔ وہ خود بستر پر لیٹ جائیں گی اور مجھ سے اپنی خدمتیں کروائیں گی۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ بسمہ ایک دم ہی رونے لگی تو میں جو فون اٹھا چکا تھا جلدی سے واپس رکھ دیا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں انہیں نہیں بلاتا، لیکن پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ اس شہر میں ہمارا ہے ہی کون؟ بسمہ کہنے لگی کہ میں اپنی اماں کو فون کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ نازیہ کو ہمارے گھر بھیج دے، نازیہ میرا خیال رکھ لے گی۔ بسمہ نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا تو میں سوچ میں پڑ گیا، وہ تو شادی شدہ بھی نہیں تھی۔ یہی بات جب میں نے بسمہ سے کہی تو وہ مسکرا دی، کہنے لگی، ہاں وہ شادی شدہ نہیں ہے لیکن اتنی بچی بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ نہ سکے، جوان ہو رہی ہے، 19 سال کی ہے، آرام سے میرا خیال رکھ سکتی ہے۔ میں اماں کو فون کرتی ہوں، جب انہیں اپنی حالت کا بتاؤں گی تو وہ خود ہی نازیہ کو ہمارے پاس بھیج دیں گی۔ میرے سامنے ہی اس نے اپنی اماں کو فون کیا، انہیں اپنی حالت بتائی تو وہ بھی فکر مند ہو گئی اور انہوں نے اگلے ہی گاڑی سے نازیہ کو بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر شام کو فون آیا کہ انہوں نے نازیہ کو گاڑی میں سوار کر دیا ہے اور وہ اگلے دن صبح پہنچ جائیں گی۔ یہ سن کر بسمہ خوش ہو گئی تھی اور مجھے بھی سکون آ گیا تھا۔ میں نے خود ہی گھر کے سارے چھوٹے بڑے کام کاج نپٹائے تھے لیکن بسمہ کی طبیعت ناساز تھی۔ رات بھر بسمہ بیچاری کروٹیں بدلتی رہی اور میں اس کے پاس بیٹھا اسے دلاسا دیتا رہا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اسے دوا دی اور اس کی ہدایت دوبارہ سنی اور پھر اسٹیشن کی طرف نکل پڑا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی اور ذمہ داری کا احساس بھی۔ تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو دیکھا کہ نازیہ نے پورا گھر سنبھال رکھا تھا، کپڑے استری کیے تھے، برتن دھوئے تھے اور وہ خود پوری طرح تیار ہو کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے دیکھ کر نازیہ نے خوشی خوشی بتایا کہ سب کچھ تیار ہے اور اب بچے کی شاپنگ کے لیے نکل سکتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے چہرے پر بچکانہ مسکراہٹ لیے کھڑی تھی، آنکھوں میں سنجیدگی اور خوشی دونوں ساتھ لیے ہوئے۔ اس نے بلو جینز کے اوپر سفید رنگ کا ٹاپ پہنا ہوا، دوپٹے کے نام پر ایک چھوٹا سا مفلر اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ سنہری زلفیں پوری طرح کمر پر لہرا رہی تھی اور بڑے بڑے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک نے اسے اور خوبصورت بنا دیا۔ میں نے گہری نظر اس پر ڈالی اور پھر سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ اس نے خود ہی کہا کہ ہم دونوں بچے کی ضروریات کے لیے سامان لینے گھر سے روانہ ہو۔ راستے میں نازیہ کی باتوں کا سلسلہ جاری رہا، میں خاموشی سے سنتا رہا۔
جب ہم مارکیٹ پہنچے تو نازیہ بچوں کے کپڑے اور کھلونوں کی دکانوں کی طرف بڑھی اور ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس کے ہاتھ کی ہلکی گرفت اور چہرے پر جوش اور خوشی تھی۔ وہ ہر چیز میں دلچسپی لے رہی تھی اور بچے کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو غور سے دیکھ کر اپنی رائے دے رہی تھی۔ کبھی کپڑوں کے رنگ اور ڈیزائن کے بارے میں باتیں کرتی تو کبھی ذہن پر زور ڈال کر بسما کی پسند اور ناپسند کو یاد کرتی، اور میں خاموشی سے اسے سنتا اور دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں اس نے کافی ساری چیزیں خرید لی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ بسما بھی جب یہ سب دیکھے گی تو کتنی خوش ہوگی۔ ہم نے تقریباً ضرورت کی ہر چیز خرید لی۔ وقت بھی کافی ہو گیا تھا، اسی میں نے نازیہ سے پوچھا کہ اب گھر چلے۔ اس نے ناراض نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، بچے کی شاپنگ ہو گئی ہے، بسما باجی کے لیے بھی کچھ چیزیں خریدتی ہیں، کیا آپ مجھے کچھ نہیں دلائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں ناراضگی کے ساتھ انداز میں ایک انوکھی ادا تھی۔ بے اختیار ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں جو لینا ہے تم لے سکتی ہو، میں نے کب منع کیا؟ میری بات پر وہ کھل اٹھی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر وہ ایک برانڈیڈ شاپ میں لے گئی اور اپنے لیے خوبصورت جوڑا پسند کیا۔ وہ نازیہ پر بہت اچھا لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے وہ جوڑا اس کے لیے خرید لیا۔ پھر چلتے چلتے اس کی نظر کانچ کی چوڑیوں پر پڑی تو وہ کہنے لگی، میں یہ بھی لے لوں گی۔ میں بولا کیوں انکار کرتا، وہ اتنی دور سے یہاں میری بیوی کی خدمت کے لیے آئی تھی، میرے ہونے والے بچے کا خیال رکھنے کے لیے۔ میں اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھ سکتا تھا، اسی میں نے کہا تمہیں جو چاہیے لے لو۔ پھر اس نے چند چوڑیاں بھی خرید لیں اور اسی وقت اپنی کلائیوں میں ڈال کر میرے آگے چن چن کرنے لگی۔ میں اس کے اس معصوم بچپنے پر ہنس دیا۔ پھر وہ باہر لنچ کی فرمائش کرنے لگی تو میں نے اسے ایک اچھے سے ہوٹل میں لنچ کروایا اور بسما کے لیے کھانا پیک کروا لیا۔ دوپہر کے بعد ہم گھر لوٹے تو بسما ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہمیں دیکھ کر پہلے تو ناراض ہوئی کہ تم دونوں نے اتنا وقت لگا دیا، لیکن پھر جب بچے کی شاپنگ دیکھی تو بہت خوش ہوئی۔ سب کچھ اس کی پسند کے مطابق ہی تھا۔ پھر نازیہ نے اپنے کپڑے دکھائے تو وہ حیرانی سے کہنے لگی، تم اپنی شاپنگ بھی کر آئی؟ نازیہ نے چوڑیوں والے ہاتھ بھی آگے کر دیے۔ یہ دیکھ کر بسما کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ تم یہ دلہنوں کی طرح چوڑیاں کیوں پہنائی ہو؟ جیسے اسے یہ بات بھلی نہ لگی ہو۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کیا، لیکن نازیہ اپنی ہی دھن میں تھی، اسی شاید وہ محسوس نہ کر سکی۔ وہ ہنس کر کہنے لگی، مجھے اچھی لگ رہی تھی، جیجو نے دلوا دی، کیا آپ کو اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کی بات پر بسما خاموش رہی۔ پھر وہ سارا سامان اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سب خود ہی سیٹ کرنے لگی۔ میں نے بسما سے پوچھا ناراض ہو گئی ہو؟ مگر وہ چپ رہی۔ پھر کہنے لگی، آئندہ اتنی دیر مت لگایا کیجیے، میرا اکیلے میں دل گھبراتا ہے۔ اس کی بات پر میں حیران ہوا۔ آج تک اس گھر میں اکیلے ہی رہتی تھی، بلکہ جب تک میں دفتر سے واپس نہیں آتا وہ تو ہوتی ہی اکیلی تھی۔ پھر آج اسے اچانک کیا ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اداس تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے لیے کی گئی شاپنگ اس کے آگے رکھی۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں آیا؟ میں اس کا دل بہلانے لگا اور تھوڑی دیر میں وہ بہل گئی تھی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ نازیہ ہر چیز کا خیال رکھتی، وہی اب بسما کو ہسپتال بھی لے جاتی۔ آہستہ آہستہ بسما کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی رپورٹ بھی کافی بہتر ہے اور اس بات پر مجھے سکون ہو گیا۔ پھر ایک رات بسما سو رہی تھی، میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے نازیہ کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھا۔ میں مسکرا کر اس کے پاس گیا، وہ بھی مجھے دیکھتے ہی مسکرا دی۔ وہ ایک رومانٹک سی مووی دیکھ رہی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکان اور آنکھوں میں دلچسپی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ پوری طرح اپنی دنیا میں تھی اور بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے اسے محسوس کیا اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک سوال کیا، بالکل عام انداز میں، مگر میرے لیے حیران کن تھا، جیجو، مردوں کو کیا پسند ہوتا ہے؟ کیا مجھ جیسی لڑکی بھی کسی کو پسند آ سکتی ہے؟ اس کے سوال میں کوئی براہ راست ارادہ نہیں تھا، مگر اس کا انداز، اس کا لہجہ اور وہ سر میرے کندھے پر رکھے ہوئے سب کچھ ایک الگ احساس دے رہا تھا۔ میں نے اس پر گہری نظر ڈالی اور لمحے کے لیے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ نائٹ ڈریس کی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں تھی، گلا تھوڑا گہرا اور کھلا ہوا، زلفیں بکھری ہوئی تھی اور وہ بالکل اپنے آپ سے بے نیاز تھی۔ اس کے انداز میں بچپن کی سی معصومیت تھی، لیکن ساتھ ایک نرم اور خاموش کشش بھی تھی جو لمحے کو خاص دلکش بنا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، بتائیے نا جیجو، کیا میں بھی کسی کو پسند آ سکتی ہوں؟ میں نے فوراً سر ہلا کر جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، تم بہت خوبصورت ہو، کوئی بھی لڑکا تمہیں پسند کر سکتا ہے۔ میری بات پر وہ کھل کر ہنسی اور پھر ایک عجیب سی سنجیدگی کے ساتھ بولی، مجھے لڑکا نہیں چاہیے، مجھے ایک مرد چاہیے جو میری حفاظت کر سکے، میرا خیال رکھے، جو میری خواہشوں اور بچپن کو زندہ رکھے۔
مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو صرف کام کام اور کام۔ مرد کا کام صرف پیسے کمانا نہیں ہوتا، بلکہ عورت کے اندر بچپن کو زندہ رکھنا بھی ہوتا ہے۔ اس کے انداز اور الفاظ میں ایک پختہ سوچ تھی اور میں لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ مجھے اس سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ اتنی سمجھداری سے بات کرے گی۔ پھر وہ اٹھی، ٹی وی بند کی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی، اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ دل میں عجیب سا سکون اور الجھن ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اگلی صبح بسمہ کھڑی کھڑکیوں کے پاس مجھ سے پوچھ رہی تھی، رات کو آپ اور نازی آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں حیران ہو گیا، تم جاگ رہی تھی؟ اسے سر ہلا کر کہا، ہاں، میری آنکھ کھلی تو مجھے باہر سے آپ دونوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اتنی رات کو آپ اس کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے؟ اس کی شک بھری نظر نے مجھے اندر تک ہلا دیا اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ میں نے جواب دیا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں پانی پینے کے لیے گیا تھا، وہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ہم بیٹھ کر تھوڑی باتیں کر رہے تھے۔ میری بات پر وہ چپ ہوگی، مگر میں جان رہا تھا کہ اسے اپنی بہن کا میرے ساتھ باتیں کرنا پسند نہیں۔ میں نے سوچا، اب میں نازیہ سے زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے اور کب تک ایک دوسرے کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ یوں جیسے تیسے مہینہ گزرا اور 8ویں مہینے میں اچانک میری بیوی بسمہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ میں فوراً وہاں پہنچا، مگر نازیہ پہلے سے ہی اسے لے کر ہاسپٹل بھاگ چکی تھی۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو سب کچھ ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ میری بیوی کی حالت بہت خراب تھی اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی میں سی سیکشن کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ نازیہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، کہنے لگی میں کچن میں کام کر رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بسمہ باجی کب چھت پر چلی گئی، اور واپسی پر ان کا پاؤں سیڑھیوں سے پھسل گیا اور وہ سیدھے گرتے ہوئے نیچے آ گئی۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ وہ چھت پر جا رہی ہیں تو میں انہیں منع کر دیتی۔ میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ وہ میرے سینے سے لگ کر روتے روتے مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، اپنی بہن کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور میں ہکا بکا کھڑا تھا، جبکہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ سی سیکشن کی اجازت دے دو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ ابھی تو میری بیوی کا 8واں مہینہ چل رہا تھا، اگر ایسے میں سی سیکشن ہوتا تو دونوں کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس لیے مجبوراً میں نے دستخط کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کا آپریشن شروع ہوا اور کچھ وقت کے بعد ایک خوبصورت سا بیٹا نرس اسے لا کر میرے حوالے کر گئی۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور رونے لگا، پھر اس کے کان میں اذان دی اور اسے نازیہ کی گود میں دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی اور بولی، ہم پوری کوشش کرتے رہے مگر ہم بسمہ کو نہیں بچا سکے۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر ٹوٹ گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سینے سے سانس کھینچ لی ہو۔ میرے کانوں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ پھیل گئی، لفظ، آوازیں، لوگ سب دھندلا گئے۔ وہ جو چند گھنٹے پہلے میرے ساتھ ہنس رہی تھی، جو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، جو مجھے ہر بات میں خود سے پہلے رکھتی تھی، وہ اچانک دی اس دنیا سے چلی گئی۔ نہ کوئی آخری بات، نہ کوئی الوداع، نہ کوئی شکوہ۔ میں بار بار یہی کہتا رہا، ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی تو سب ٹھیک تھا، مگر حقیقت کبھی انسان کی تیاری نہیں دیکھتی۔ بسمہ کے والدین آ گئے، گھر میں صفائے ماتم بچھ گئی۔ میت جب گھر پہنچی تو فضا میں ایسا سناٹا تھا کہ دیواریں بھی رو رہی تھی۔ میرا بیٹا جو بھی دنیا کو پہچان بھی نہیں پایا تھا، نازیہ کی گود میں تھا، وہ اسے سینے سے لگائے خاموش بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر آنسو جیسے ختم ہو چکے تھے، اور میں خود کو بھی سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ چند دن بعد ساس نے آہستہ سے کہا، بیٹا اب ہمیں واپس جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر خوف جاگ اٹھا۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا اور دل میں سوال ابھرا، میں اکیلا اسے کیسے سنبھالوں گا؟ میرے گھر سے میری ماں اور بہن بھائی بھی آگے تھے، مگر وہ 2 دن سے زیادہ نہ رک سکے۔ امی نے صاف کہہ دیا، یہ سب اب تمہارا مسئلہ ہے، ہم اس کے لیے یہاں نہیں رہ سکتے۔ مجھے معلوم تھا امی کو بسمہ کبھی دل سے پسند نہیں آئی، حالانکہ شادی انہی کی مرضی سے ہوئی تھی، مگر جب بھی میں بسمہ کو اہمیت دیتا اور اس کا خیال رکھتا تو امی کے رویے بدل جاتے۔ اس لیے میں نوکری کے بعد بسمہ کو شہر لے آیا تھا تاکہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکے، لیکن یہی بات مزید دشمنی کا سبب بنی تھی۔ ابھی وہ مجھے اور بچے کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بسمہ کے ماں باپ بھی جانا چاہتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، مگر اپنے بچے سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سسر نے رخصت ہوتے وقت نازیہ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا تم کچھ دن داماد کے پاس رک جاؤ، اکیلا ہے، بچے کو سنبھال نہیں پائے گا، حالات ذرا سنبھل جائے تو ہم واپس بلا لیں گے۔ نازیہ نے بنا کچھ کہے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ضبط کیے بیٹھی تھی، اور میں خالی خالی نظر سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، جیسے سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہو، مگر میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ وہ لوگ چلے گئے، گھر پھر سے خاموش ہو گیا۔ بسمہ کے بغیر وہ گھر نہیں رہا تھا۔ ہر کمرہ مجھے اس کی یاد دلا رہا تھا، اس کی ہنسی، اس کی آواز، اس کی موجودگی، سب کچھ اچانک ختم ہو چکا تھا۔
رات کو جب میں بستر پر پلٹا تو خالی تکیا مجھے چپ تھا اور دن میں بچے کی رونے کی آواز دل کو چیر دیتی۔ نازیہ نے بچے کو پوری طرح سنبھال لیا۔ وہ رات بھر جاگتی، اسے دودھ پلاتی، اسے گود میں لے کر ہلکی ہلکی لوریاں دیتی، اور میں دروازے کے پیچھے کھڑا یہ سب دیکھتا رہتا، مگر اندر نہ جانے کی ہمت نہ ہوتی۔ میں خود ایک ٹوٹا ہوا انسان بن چکا تھا۔ دن گزرتے گئے، نازیہ نے گھر کو سنبھالا مگر اندر کچھ بھی سنبھلا نہیں تھا۔ ایک دن اس نے آہستہ سے مجھ سے کہا، جیجو آپ ایسے نہیں چل سکتے، بچے کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ تکی ہوئی تھی مگر مضبوط لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وقار تھا اور آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ ذمہ داری بھی تھی۔ اس کی کہنے پر میں نے بچے کو وقت اور توجہ دینی شروع کی، ورنہ اس سے پہلے میں اسے پوری طرح نازیہ پر چھوڑ چکا تھا۔ دھیرے دھیرے میں اپنے بچے سے جڑتا چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، محلے والوں کی نظر بدلنے لگی، کچھ ہمدردی میں، کچھ شک میں۔ کچھ لوگ میرے اور نازیہ کے کردار کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگے اور کچھ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ ایک دن میری ماں نے فون کر کے صاف کہہ دیا کہ نازیہ کو گھر واپس بھیجو اور دوسری شادی کے بارے میں سوچو، کیونکہ بچے کو کسی عورت کی ضرورت ہے اور نازیہ تمہارے گھر میں موجودگی کی وجہ سے لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ میں نے غصے میں فون بند کر دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں خود بھی اس الجھن سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ نازیہ میرے لیے سایہ بن چکی تھی، مگر میں اسے اس نظر سے دیکھنے سے ڈرتا تھا۔ لیکن ہمارے بارے میں اٹھتی ہوئی انگلیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات بچہ تیز بخار میں جل رہا تھا۔ نازیہ اسے لے کر روتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، مگر اس احساس کے ساتھ شرمندگی بھی تھی۔ چند دن بعد سسو نے دوبارہ فون کیا اور کہا کہ اب نازیہ کو واپس بھیج دو، لوگوں کی زبانیں بہت تیز ہیں، ہم اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں تاکہ اس کی شادی کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں بچہ نہیں سنبھال سکتا تو بچہ بھی نازیہ کے ساتھ بھیج دو، وہ اور میری ساس مل کر اس کی دیکھ بھال کر لیں گے، مگر یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے ان سے کچھ وقت مانگا، پھر فون رکھ کر دیر تک سوچتا رہا۔ اگر وہ چلی گئی تو میرا بچہ کون سنبھالے گا، اور اگر وہ رہی تو دنیا کیا کہے گی۔ اسی کشمکش میں ایک دن نازیہ نے خود ہی فیصلہ سنا دیا، جیجو میں واپس نہیں جا سکتی، بچہ میرا بھی ہے، جب سے پیدا ہوا ہے میں نے اس کا خیال رکھا ہے، میں اس کے بنا رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس میں مجھے بسمہ باجی کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی اور میں خاموش رہ گیا۔ کچھ دن بعد سسو نے دوبارہ بات کی اور جو میں کہنا چاہتا تھا وہ خود انہوں نے کہہ دیا۔ وہ کہنے لگے، اگر تم دونوں کا نکاح ہو جائے تو سب کے لیے آسانی ہوگی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہو جائے تاکہ وہ ہمیشہ میرے گھر میں رہے اور میرے بچے کا خیال رکھ سکے۔ نازیہ بھی بچے کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ بھی انکار نہ کر سکی اور پھر ہمارا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ نازیہ میری بیوی بن گئی، مگر وہ میرے قریب نہیں آئی۔ شادی کی رات اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے یہ رشتہ بچے اور بدنامی سے بچنے کے لیے قبول کیا۔ محبت یا قربت کی توقع مجھ سے مت رکھیے گا، کیونکہ میں اپنی بہن کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی اور نہ ہی اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہوں۔ وہ بچے کو سینے سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئی اور میں ایک شوہر ہو کر بھی اکیلا رہ گیا، کیونکہ کچھ رشتے مجبوری سے بن جاتے ہیں مگر دل وہاں قید نہیں ہوتا۔ نازیہ کے اندر بے انتہا بچپنا تھا، اسی لیے میں نے اسے وقت دینے اور انتظار کرنے کا فیصلہ کیا کہ کب وہ خود میری طرف قدم بڑھائے گی۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ وہ میرے بچے کا خیال رکھتی، گھرداری نبھاتی اور کبھی کبھی بسمہ کی تصویر اٹھا کر رونے لگتی۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، میں اسے دیکھ کر بھی مجبوری سے نظر انداز کرتا، کیونکہ چاہ کر بھی اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتا تھا۔ پھر ایک دن میں شدید بیمار ہو گیا۔ اس دن وہ خود میرے پاس آئی، میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، بخار چیک کیا اور مجھے دوائی دے کر رات بھر میرے پاس ہی بیٹھی رہی۔ اس نے بچے کو بھی اسی کمرے میں سلا دیا اور خود بھی وہیں رہی۔ رات کو مجھے نیند آ گئی اور جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اسے اپنے سرہانے سوتے ہوئے پایا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ جس رشتے کو وہ قبول کرنے سے ہچکچا رہی تھی، در حقیقت دل سے اسے قبول کر چکی ہے۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ میں جان گیا تھا کہ دھیرے دھیرے وہ نہ صرف اس رشتے کو قبول کر رہی ہے بلکہ جلد ہی ہمارے گھر میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ بسمہ کی کمی ہمیشہ ہمارے گھر میں موجود رہے گی، لیکن اب ہمیں آگے بڑھنا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔